لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الصاحب عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين بذكركم. صلوات بر محمد وآله. یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی ہے، ہمارے آقا مولا مالک صاحب سید و سردار بقائے عالم کا سبب حضرت کا یہ فقرہ ہے کہ انا غیر مہملین لمراعاتکم، ہم تمہاری دیکھ ریکھ سے غافل نہیں ہیں، ولا ناسین بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ ماہ مبارک شعبان تقریباً ختم کے قریب ہے، اور ابھی نیمہ شعبان حضرت کی ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ آج یہ جو دنیا بچی ہوئی ہے وہ انہی کے انفاس قدسیہ کی بنیاد پر ہے، بلکہ دنیا کا وجود بھی انہی حضرات کی بنا پر، دنیا کی بقا بھی۔ وہ مشہور حدیث ہے قدسی کی کہ اللہ فرماتا ہے: لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق نہ کرتا۔ تو وجود بھی محبت کی بنیاد پر، اور اب روایت کہتی ہے وَلَوْلَا الْحُجَّةِ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین ختم ہو چکی ہوتی ہے نا۔ اسی کی طرف تو اللہ غریق رحمت کرے۔ واقعی ہمارے شعراء جو ہیں، ایک روایت بڑی غضب کی ہے: الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں، تلمیذ ہیں۔ تو کبھی کبھی ان شعراء کے اذہان میں وہ باتیں آتی ہیں نا کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ بلکہ ایک شاعر تو ایسا بھی تاریخ میں گزرا ہے کہ جس کے لیے مولا نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے اشعار یاد کراؤ۔ کیا ہے وہ؟ علموا، کیا ہے؟ اشعار العبدی، عبدی کے اشعار اپنے بچوں کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ اس میں دین ہے۔ تو بہت بڑا کام ہے یہ۔ ہمارے عقائد کی ترویج جو ہے، تو ایک طریقہ تو نثر میں ہے، ممبر سے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی جو ہے وہ سٹیک طریقہ شعراء کے ذریعے ہے۔ ترویج عقیدہ جتنے اچھے طریقے سے یہ کر سکتے ہیں، عام آدمی یا خطیب نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ترویج بقول مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے فرماتے تھے شاعر کا کام ترویج عقیدہ ہے، تاسیس عقیدہ نہیں ہے۔ صلوات ترویج کیجئے، بنائیے مت، گڑھیے مت اپنی طرف سے کہ اب صاحب وہ اب نہیں چل رہا ہے یار تو کچھ تو کریں۔ وہ کچھ کرنے کے چکر میں آپ امیر المومنین کو اللہ مت کہیے، ورنہ شیعت تو چھوڑیے، اسلام چلا جائے گا۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس چیز کو مولا پسند نہ کریں، ہم اگر اس کو ترویج کرتے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ لیکن
اگر واقعاً آدمی جو ہے اس راہ پر ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو چلنا نہ چلنا دور کی بات ہے، اخلاص کے ساتھ ابھی کہا ہے آپ نے اور ابھی کام ہو گیا۔ ایک بہت، ہاں ابھی سن لیجئے، گھوم گئی یہ بات تو سن لیجئے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے مراجع میں، ہم لوگوں کو شرف حاصل ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، حرم میں قم میں آیت اللہ العظمیٰ عام مراشی النجفی رضوان اللہ علیہ، ایک دن ایسے ہی انہوں نے اپنے جو ہے وہ گھر میں کہا بھئی کوئی شاعر ہیں شہریار نام کے، تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب ہیں، کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ آپ بتائیے اگر کسی سے مرجع کہے خود کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے صاحب وہ تو وہاں تبریز میں رہتے ہیں، بہت دور ہے، کہ دیکھو پیغام پہنچا ان کے پاس، اب مرجع بلا لے تو آدمی الٹے پاؤں بھاگے گا نہیں پائے گا سر پہ پاؤں رکھ کے۔ وہ صاحب جو ہے وہ آگے صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے کہا کہیے کہ وہ آقا سے ملنا ہے، ان کا صاحب کو کہا بلا لو، آئیے آئیے شہریار صاحب۔ اب شہریار صاحب کو تو ہے میں تو کبھی آقا سے ملا نہیں، کبھی ان کے پاس آیا نہیں، یہ مجھ کو پہچانتے کیسے ہیں؟ نام لے کے پکارا کہ آقا آپ مجھ کو کیسے کہ کیسے؟ ہمیں کہو تمہارا کلام سنا دے۔ اب انہوں نے ان کا کلام سنا دیا، وہ کیا ہے نا، وہ علی ہما یا رحمت تجھے آیت، ترجمے میں مزہ نہیں آتا، تجھے آیتی خدا را، ہاں کہ بے ہما سوا فکندی ہمیں سایہ یہ ہمارا، دل اگر خدا شناسی برو خان یہ علی زن، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے جا کے علی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، اس لیے کہ خدا کی قسم خدا کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے پہچانا ہے۔ تو بڑا زبردست کلام ہے، ہاں وہ کیا ہے، برائے گدائے مسکندر خان یہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہدز کرم کا۔ تو انہوں نے کہا یہ اشعار کلام تو ہے میرا، مگر ابھی کہا ہے پڑھا نہیں ہے۔ صلوات، یہ کمال یہ کلام۔ آئیے دلہا بھائی آگے آ جائیے صاحب جو ہم سے بنا کے رکھیے، سسرال میں آپ کے چاہنے والے سب مر چکے ہیں، اب ہم ہی کہیں قاعدے کے آدمی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تو ابھی یہ کلام کہیں پڑھا ہی نہیں، بھئی کہیں پڑھ دیا، چلیے یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو اور یہ وہ، تو کوئی جیسے ہم لوگ وہاں جاتے تھے یتیم خانے میں 13 رجب کی محفل میں ڈائریاں لے کر کے اور تیز تیز اپنا لکھا کرتے تھے جب شعرا پڑھتے تھے، مگر ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ بتاؤں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کہ جی فرمائیے۔ کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، مسجد کوفہ ہے، محفل ہے، مختلف زبان کے شعراء ہیں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تشریف فرمائے، عشق کر کے دیکھیے، عشق میں بڑا دم ہے، عشق میں بڑی جان ہے۔ تو اب وہ اپنا شعراء آ رہے ہیں، اپنا اپنا کلام، تب تک حضرت نے فرمائش کی ہمیں ہمارے شہریار کو بلاؤ۔ تب ہم نے دیکھا کہ تم ممبر پر آئے اور تم نے وہی کلام پڑھا جو ہم نے بھی سنایا ہے۔ تو کہنے لگے آقا کب کی بات ہے یہ؟ تو ان کا میں نے اس دن اٹھ کے فوراً نوٹ کر لیا تھا، فلاں شب جمعہ رات کے اتنے بجے۔ کہنے لگے آقا ٹھیک یہی وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا کلام کہہ رہا تھا۔ کچھ سمجھے آپ؟ اخلاص اگر ہے، نعرہ لگے نہ لگے، چلے نہ چلے، ہماری نیت صاف ہے، ادھر مقبول ہے۔ صلوات بر محمد۔ اچھا ہم نے بھی اب تک تجربہ یہ کہ یار کچھ سوچ کے کچھ بیٹھو، وہ جو چاہتا ہے گھوم جاتا ہے آدمی۔ تو میں یہ سب تھوڑی پڑھنے کا، ہم کو ایک مصرع پڑھنا تھا اسی ذیل میں مرحوم قیس صاحب کا، تو ادھر گھوم گئے۔ حضرت کے وجود مبارک کی وجہ سے آج اس کائنات کا وجود باقی ہے۔ میں نے حدیث سنائی نا آپ کو کہ ارشاد ہوتا ہے لولا الحجہ
لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا زمین ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی حدیث کو کیا بڑھیا انداز سے مرحوم قیس زنگی پوری نے کہا ہے، قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے۔ صلوات، یہ شعر ہے۔ عربی میں ایک مثل ہے، احب الصالحین ولست منہم، کہ نیکوں سے محبت تو کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں۔ تو شاعری پہ تقریر تو کر دوں گا گھنٹے بھر کی، خود نہیں کہہ پاتا۔ سمجھا؟ بڑی منت کی بھائی حرم میں جا کے کہ دو چار شعر کبھی کچھ مدح اہل بیت میں ہو جائے، کچھ جگاڑ ہو جائے، نہیں ہو پاتا۔ ایک دو ہوا ہے ادھر ادھر کا جو ہے وہ، لیکن وہ کوئی شاعری تھوڑی ہے۔ حضرت بس آج دعا فرمائیے کہ اللہ توفیق دے 12:10 تک، یعنی ابھی 40 منٹ بچا ہے، آپ کی خدمت میں کچھ میں ایسا عرض کر سکوں جس میں ہمارے عشق میں اضافہ ہو بس۔ اور پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے عشق کے اوپر، اس دین کی اجرت بھی عشق اہل بیت ہے، اور وہ بھی ایسا انسان جس کے مقابلے میں نہ ماں کا پیار کچھ ہے، نہ باپ کی محبت کچھ ہے، نہ عزیز کچھ ہیں، نہ اقارب کچھ ہیں، اتنا چاہتے ہیں وہ ہم کو آپ کو۔ پہلے میں اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ عظمت کا عالم یہ ہے حضرت کی کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے رسول اللہ سے لے کے اور 11ویں امام تک کہ جس دور میں حضرت کا ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا ہو۔ ہر دور میں، حتیٰ امام سجاد علیہ السلام نے شام میں، امام کی ولادت باسعادت کس سن میں ہوئی ہے؟ نہیں، امام ہمارے امام کی سن 255 یا سن 256۔ اسی لیے جو ہے جو 256 کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت کا سن ولادت بنتا ہے نور۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جشن نور کیوں کہتے ہیں، یہ نور کی وجہ ہی ہے کہ نور کے اعداد نکلتے ہیں 256۔ حضرت کے سن ولادت 256 میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61، یعنی کربلا کے کتنے سال کے بعد؟ 2 صدی گزر گئے نا، 196 برس کے بعد امام کی ولادت ہوئی ہے۔ 196 برس پہلے ممبر پر شام میں امام سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس میں بھی ہمارے امام کو یاد کیا گیا۔ ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7، لوگوں ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، ہمیں 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم دیا گیا، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، ہم کو شجاعت دی گئی، ہمارے اندر مروت رکھی، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی۔ وفضلنا، اب سنیے، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ بأن منا النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومنا الصدیق، ہماری فضیلت یہ ہے کہ صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے، ومنا الطیار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبطہ هذه الامہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سبطین یعنی حسن حسین ہم میں سے، ومنا مہدیھا، اور ہماری فضیلت یہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں جد یہ کہہ دے ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ ایک چیز دیکھیے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کتاب میں آپ کو بالکل واضح طور پر نہیں ملے گا، لیکن جب آپ اس میں سے استخراج کرنا چاہیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ وجہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں حضرت کا، بولیے، تذکرہ رہا ہے، اتنا ذکر ہوا
کہ شاید، میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو سوال ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پبلک کے دماغ میں شاید یہ بات آ گئی، اتنا ذکر ہوا ہے کہ لگتا ہے ہاں کہیں ہم لوگ عام پبلک نہیں مل پا رہے ہیں، شاید امام لوگ ملتے ہوں ان سے۔ تو ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں، ہاں، کہتا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ امام صادق سلام اللہ علیہ سے وہ آدمی کہتا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ حضرت کا جواب جو ہے، فرماتے ہیں لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت میں لگ جاتا، جد ہو کر کے۔ یہ 3 سال کچھ مہینہ امیر المومنین کی حکومت رہی، 6 مہینہ امام حسن، لیکن اس میں بھی کوئی بہت ہاؤ بھاؤ دنیاوی اعتبار سے نہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، چٹائی پر بیٹھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے چلے جا رہے ہیں، روٹیاں بانٹ رہے ہیں عام آدمی کی طرح سے۔ یہ تو اقتدار کے بعد، خلافت کے بعد، بقیہ امام حسین سے لے کر کے اور 11ویں امام تک قید میں زندگیاں گزری ہیں، ہے نا، عام انسان سے بھی نیچے کے استر پر زندگی گزری ہے، تو لوگوں کو بہت زیادہ وہ نہیں ہوا۔ اچانک جو ہے وہ 8ویں امام کے زمانے میں ولی عہدی کا میٹر آ گیا۔ حضرت نے، وہ ولی عہدی نہیں پڑھنا ہے مجھ کو، لیکن مصالح کی بنیاد کے اوپر زبردستی کی وجہ سے حضرت نے اس کو قبول کر لیا۔ اب جو قبول کیا تو مامون کی حکومت ہے، تو حکومت نے کچھ دربان رکھ دیے، کچھ حاجب رکھ دیے، کچھ پوچھ کے جائیے اور اجازت پہلے لیجئے، تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے اتنا زیادہ شروع سے پبلک سنتی آ رہی ہے، وہ آئیں گے تو یہ ہوگا، آئیں گے تو یہ ہوگا، تو لوگوں کو کچھ کو شک ہوا، یار یہی تو نہیں ہے، صلوات پڑھیے، یہ حدیث سنیے، یہی تو نہیں ہے۔ تو ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کی بارگاہ میں، کہتا ہے انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ بولیے کیا جواب دیں سر، یس یا نو؟ نو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر امام اپنے زمانے میں، ہاں صرف کہنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سوال کرنے والے کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے صاحب الامر سے۔ آگے کہتا ہے انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا ہاں، نعم، مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو، میں وہ والا نہیں ہوں۔ وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہ میرا جسم دیکھ رہے ہو، میری کمزوری دیکھ رہے ہو۔ اب حضرت نے فرمایا وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک چیز پر رکنے کے لائق تھا۔ فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے نا، یکون معہ عصا موسیٰ، ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا۔ اسمارٹ فون تو سب یوز کرتے ہیں، اسمارٹ ڈنڈا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا آج تک، صلوات بر محمد والا، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، لیکن اس اسمارٹ فون میں بھی آپ کو اسکرین ٹچ کرنا پڑے گی، ہے نا، یا گوگل پر سرچ میں بولنا پڑے گا، یوٹیوب پر۔ گاؤں دیہات میں ایسی بھی عورتیں بیچاری ہیں کہ جن کو نہیں آتا موبائل چلانا، لڑکوں نے سکھا دیا ہے، وہ اپنا موبائل وہ کھول لیا، مولانا وسیع احسان، وہ سن رہی ہیں۔ تو یہ اسمارٹ کا کام ہے۔ اسمارٹ فون چاہے جتنا اسمارٹ ہو گیا ہو، وہ آپ کا دماغ نہیں پڑھ پا رہا ہے، ابھی بھی آپ کو ٹچ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ موسیٰ کا عصا جانتے ہیں کتنا اسمارٹ تھا، صلوات بر محمد، موسیٰ اسمارٹ عصا ہوگا۔ آپ کا وقت نہیں لوں گا میں، تو یکون معہ عصا موسیٰ، یہ موسیٰ کا عصا دنیا کی کوئی شاخ نہیں تھی، شجرہ طوبہ کی شاخ ہے۔ یہ تو تھوڑا سا انہوں نے دوا علاج کر دیا تو کچھ بہتر ہو گیا، کتاب آج کل نہیں لے کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا اچھا نام بھی ہے اس عصائے موسیٰ کا، مگر وہ نام بھول گئے ہیں۔ شجرہ طوبہ کی شاخ، بڑے بڑے کارنامے اس کے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، بھوک لگ گئی، عصا رکھا، ارادہ کیا، جو کھانے کا دل ہے
وہ فوراً نکل آئے گا. یہ ہے اسمارٹ عصا. یکون معہ عصا موسیٰ، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان، سلیمان کی، یوسف کا پیراہن ہوگا. وہ بھی بڑا کمال کا ہے، جس سائز کا معصوم پہن لے گا اس کو فٹ آئے گا. یہ کمال تھا یوسف کا. صلوات بر محمد. اب سنیے آپ، در خیبر کا وزن کتنا ہے؟ نہیں میں نے پڑھا، فیکٹ یہ ہے. دیکھیے آدمی پھینکنے سے اونچا نہیں ہوگا. اپنی اوقات میں رہو، اللہ خود جو اوقات سے زیادہ دیتا ہے. اور یہ میرا جملہ تھوڑی ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہے. دعا مبارکہ کمیل میں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ، پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، تو نے پھیلا رکھی ہے. تو جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، اب وہاں تم اپنی واہ واہی کے چکر میں پھینکنا شروع کرو گے تو پھر اس کو جب برا لگے گا ایسا پٹکے گا بس یسن کوئی سلام کرنے والا نہیں ملے گا. صلوات بر محمد. جی تو میں نے نہیں پڑھا ہے. ہمارا جو گاؤں ہے اس سے ملی جو مارکیٹ ہے شاہ گنج، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مطالعہ بہت کرتے ہیں، ڈسپنسری پہ کم بیٹھتے ہیں، مطالعہ زیادہ کرتے ہیں. تو یہ سب ان کے رشتہ دار ہیں، ڈاکٹر ابرار صاحب. تو ایک دن ایسے ہی بات نکلی تو کہنے لگے میرے پاس کتاب ہے، بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. محدث دہلوی کی کوئی کتاب ان کے پاس ہے، انہوں نے پڑھا، مجھ سے نقل کیا کہ محدث دہلوی کہتے ہیں در خیبر کا وزن 320 کنٹل. کتنا ہوا؟ 32. کہ جتنے ہم لوگ ہیں مل کے ہلا سکتے ہیں اس کو. مولا نے کیا کیا؟ 2 انگلیاں ہے نا، پھر ہاتھ پر، پھر کیا ہوا؟ پوری فوج گزر گئی. عالم یہ ہے کہ کسی کی نگاہ علی کے ہاتھ سے ہٹی نہیں رہی ہے. ایسے ہی ہوگی. کہا تم تو ایسا پڑھتے ہو، معلوم تھا وہاں کھڑے تھے. میں نے کہا کھڑے، کہا پھر میں نے کہا اگلا فقرہ بتا رہا ہے کہ نگاہ ہٹ نہیں رہی ہاتھ سے. کیسے؟ میں نے کہا جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے یا رسول اللہ علی کو دیکھیے. حضرت نے کہا میاں ہاتھ کیا دیکھ رہے ہو، پیر دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے امیر المومنین کی شجاعت. اب اپنے امام کی سنیے. کلکتے گئے ہیں آپ؟ کلکتے میں کمپنی باغ ہے ایک، بہت پہلے 20-25 سال پہلے گئے تھے، اور میرے خیال میں یہ پورا ملا کے ہوگا اور بڑا، بسوے میں نہیں بیگھے میں ایک پیڑ ہے. وہاں لکھا ہوا ہے سر اصلی جڑ بتانے والے کو 2000 کا انعام. وہ شاخوں سے نکل زمین پہ سب موٹے ہوا، وہ بہت بڑا. تو یہ تو ایک ہندوستان کا پیڑ ہے. افریقہ کے جنگلوں میں، ایمازون کے جنگلوں میں کیسے بڑے بڑے درخت ہوں گے. اب سنیے اپنے امام کی قوت. اس نے کہا آپ صاحب امر ہے؟ کہا ہاں، وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمیں وہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی اور یوسف کا. اس کے بعد فرمایا اور سنو، جب وہ آئیں گے لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها، زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دے، جڑ سمیت اکھڑتا نظر آئے گا. صلوات. یہ امام کی حال ہے. تو آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں انسان نے اپنے ذہن کا، عقل کا کئے فیصد استعمال کر لیا ہے؟ تو بتاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، جو بتایا گیا 6 یا 7، کوئی 6 کہتا ہے، کوئی ایسا ہی نا سر. روایت کہتی ہے جب حضرت تشریف لائیں گے، اچھا 6% میں حال کیا ہے؟ چاند پر پہنچ گئے ہے نا. 6% کا حال کیا ہے کہ صاحب 2 گھنٹے میں بمبئی پہنچ گئے. 6% میں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. روایت کہتی ہے جب حضرت تشریف لائیں گے، جس کو چاہیں گے، ادھر آؤ جی، ہاتھ پھیریں گے، عقل کامل ہو جائے گی. جب 6% پہ ترقی کا حال یہ ہے تو جہاں عقل کامل ہوگی،
اس لیے روایت میں کہا ہے کہ اس وقت اتنی ترقی ہو چکی ہوگی حضرت کے ظہور کے بعد کہ باقاعدہ ہواؤں میں بستیاں بن چکی ہوں گی آسمانوں پر. صلوات بر محمد. آسمانوں پر بستیاں ہوں گی. آپ جا رہے ہیں اس سیارے پہ، اس سیارے معلوم بمبئی جا رہے ہیں انشاءاللہ. صلوات بر محمد. یہ تو ہو گیا، بس وقت نہیں ہے. ایک کاش 10-15 منٹ بھی اور ہوتا. یہاں تک آ گئے آپ. تو ہم اور یہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، مثلا ہائی اسکول ایک ساتھ کیا، انٹرمیڈیٹ ایک ساتھ کیا، پی جی تک ساتھ رہے. یہ اپنا جو ہے بیٹھے بیٹھے صاحب IAS ہو گئے، تو آج ماشاءاللہ DM ہیں. ہم کے سارے ساتھ کچھ حادثہ ہوا، کچھ نیتا گیری رہی، کچھ یہ وہ، ایک آدھ دو جگہ یوں نوکری ووکری کی، پھر جو ہے وہ نہیں ہو پایا. تو اسد عباس صاحب نے بیچاروں نے مدد کر دی، 1 لاکھ روپے دلا دی. دے کیا دیے وہ، ایک رکشہ دلا دیا. تو اب وسیع حسن صاحب رکشہ چلا رہے ہیں، اور جگری دوست بچپنے کا DM ہو چکا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا سر. اب DM صاحب پہچان نہیں رہے ہیں. پہچانتے ہیں کہ ہمارا بچپنے کا دوست ہے. تو بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، ذرا سا ڈفرینس ہو جائے، ہے نا. خاندان خاندان کو نہیں پہچانتا، دوست دوست کو نہیں پہچانتا، تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے فرق آ جائے. کجا ہمارا مولا اور کجا ہم لوگ. کوئی اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ذمہ دار اپنے کو بتاتے ہیں. وہ سنیے صلوات بر محمد. کیا ہے میرا مولا. مرحوم سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کو سرداب میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے سنا گیا، جہاں حضرت نے فرمایا خدا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا. خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے. اب جملہ سنیے، باپ اولاد کو آگ کر دیتا. بھیا وسیع حسن سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم باپ واپ نہیں ہیں، ہے نا. شوہر سے بیوی طلاق لے لیتی، بھیا یہ گنڈے بدماش کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. تو ہمارے اندر اتنی آبرو ہے کہ ہمارا باپ ہم سے الگ ہو جائے، ہمارا بھائی الگ ہو جائے، بیوی الگ ہو جائے، اتنی عزت ہم لوگوں اپنی محسوس کرتے ہیں. امام کے پاس آبرو نہیں ہے. امام کے پاس عزت. اگر ہم کہہ سکتے ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے آگ کر دیا تم کو، میں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں تم جیسے چوروں کا امام نہیں ہوں، میں تم جیسے بدماشوں کا امام نہیں ہوں. اور اگر حضرت کہہ دیں تو ہیں کہاں ہم لوگ، نہ دنیا نہ. لیکن الٹا سنیے، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کے کرنوں سے پیدا ہوئے، فاضلت قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. ہم نہیں کہتے مثلا کہ مطلب یہ شاید کہ ہمارے شیعہ بہت بڑھیا لوگ ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. قد فعلوا ذنوبا، ذنوب پلیورل ہے، ذنب یعنی گناہ، کثیر تو آپ سمجھتے ہی ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری ولایت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا. ہے کوئی گناہ ہم کریں اور وہ اپنی ذمہ لے لے. اس کے بعد سنیے، خدا ان کے گناہ کی 2 قسمیں ہیں، یا تیرے اور ان کے درمیان ہے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا. خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ان کو معاف کر دے. ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں. وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے نا، ہم نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ہم نے ان کا حق مار لیا، ہم نے ان کو، تب امام نے نہیں کہا کہ اللہ معاف کر دے، لیکن دعا تب بھی کی ہے. تب کہتے ہیں خدا وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، خدا ان کو توفیق دے دے
ایک دوسرے کو معاف کر دیں. ہو گئی؟ ایک سوال کا جواب دے دیجئے. واٹس یور نیم سر؟ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپسی معاملہ ہے، ان کو توفیق دے دے ایک دوسرے کو، بولیے، معاف کر دیں. کہیں ایسے ہی بات نکل رہی تھی ہمارے جلالی والے جو ہیں، دیکھیے نام نکل گیا، ہاں ان بھائی کہنے لگے یار سب ایسے ہی ہیں، سب پھینکو پھاکو، یہ وسیع حسن صاحب کیا پتہ ہے کہاں سے رٹ کے آتے ہیں. اب بڑے مجمع میں ہم نے سن لیا، ان کو پتہ چلا، کہنے یار وہ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، نکل گیا، چلو ذرا بات کرو وسیع صاحب سے. اور کہنے لگے اون بھائی بیچارے شرمندہ ہیں، چھوڑیے جانے دیجئے. میں نے کیا چھوڑیے جانے دیجئے؟ شرمندہ ہے کیا مطلب؟ بھرے مجمع میری بے عزتی کی ہے. ارے چھوڑ، مر جاؤں گا، معاف نہیں کر سکتا ان کو. یہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولیے. تو امام کی تو دعا یہ ہے نا کہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے. اور 10 آدمی سمجھا رہے ہیں وسیع حسن کو، وسیع حسن کیوں نہیں معاف کرنے کو تیار ہے؟ ہے ہمت؟ کہیے کہ امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی. ہاں ایسے گناہ ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ پبلک کا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعائے کمیل میں خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. لیکن کیا معاذ اللہ استغفر اللہ امام کے ساتھ ایسا ہوگا؟ تو یہ ہمت تو ہماری آپ کی نہیں ہے کسی کی کہ ہم کہہ دیں معاذ اللہ امام کی دعا نہیں قبول ہوئی. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں وسیع صاحب؟ شرفا کہہ رہے ہیں جانے دو مولوی صاحب. مولوی صاحب کا نہ، مر جاؤں گا، معاف نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ امام کی دعا رد ہو گئی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک ہی سوال بچا ہے. تب مولوی صاحب سن لو وسیع حسن، تم وہ شیعہ ہی نہیں ہو جس کے بارے میں امام نے دعا کی ہے. سمجھ میں آیا؟ امامہ پہننا شیعت کی علامت نہیں ہے، قبا پہننا شیعت کی علامت نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو طے ہے کہ ہم وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے حق میں امام نے دعا کی ہے. خدا شعبان کا مہینہ ہے، امام کا مہینہ ہے. خدا ہم کو توفیق دے دے کہ ان شیطانی وسوسوں سے نکل کے ہم اس راہ پر چل سکیں جس راہ پر ایک چیز اور سنائیں. کتنا ہے؟ ہاں 20 منٹ ہے. ایک چیز اور سنائیں اپنے امام کی. اہل بیت جانتے ہیں کیا ہے؟ مظہر صفات خدا. خدا ہونا تو کفر ہے، سیدھی بات ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ امیر المومنین کے اگینسٹ جا کر کے ہم آپ محب نہیں کہلائیں گے. نصیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں. آپ کون ہے کلین چٹ دینے والے بھائی؟ آپ ہیں کون کلین چٹ دینے والے؟ نہیں نصیری ٹھیک ہے. سوال یہاں ہے، سمجھ گئے آپ، کہ کیا واقعاً امیر المومنین نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تو چلو تمہاری غلطی نہیں ہے؟ اگر علی نصیریوں سے خوش رہے ہوں بسم اللہ ہم آپ بھی خوش ہو جائیں، لیکن اگر علی نصیریوں کو سزا دے رہے ہوں اور ہم تعریف کر رہے ہوں تو یہ محبت ہے یا امیر المومنین کے اگینسٹ جانا ہے؟ صلوات بر محمد خود سے عقیدہ. میں نے کہا نا ہم لوگوں کا کام ترویج عقیدہ ہے، خاص کر کے شعراء کرام کا کام ترویج عقیدہ ہے. عقیدہ گڑھنا ہمارا کام ہے. ہمارے گاؤں کی بات ہے. تو ایک دن ایک لڑکا آیا، کہنے لگا امی نے پوچھا ہے انگور پہ نظر ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل نیا سوال تھا ہمارے لیے، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. میں نے کہا یہ سوال کہاں سے آیا؟ اللہ کبھی بھی مدد کرتا ہے. میں نے کہا او ہو، یہ خاتون وہاں سے چلی ہیں کہ چونکہ امام کو اب سمجھ آ گئی. میں نے کہا یار جواب کیا دیں؟ اچھا جواب میں بھی ہوشیاری ضروری ہے کہ سامنے والے کو ٹھیس نہ لگنے پائے، اس کا جو ہے وہ مجروح نہ ہونے پائے، اور صحیح بات بھی سمجھا دیجئے. تب کمال تبلیغ کرنا نہیں ہے،
کمال دیکھیے بات وہی کہی ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا اس میں گلستہ میں کہ صاحب وہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا سارے دانت گر گئے. اس نے کہا بھائی کوئی تعبیر والا بتاؤ. ایک تعبیر دینے والا آیا, کہنے بھائی کیا تعبیر ہے؟ کہا صاحب آپ کے سارے لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے, دانت گر جائیں گے. ہٹاؤ اس کو, دوسرا آدمی لاؤ. دوسرا آیا, اس نے وہی بات کہی, بھائی خواب دیکھا سارے دانت گر گئے, کیا تعبیر ہے؟ کہ حضور علی جا کی عمر سب سے طولانی ہوگی. تو کہنے کا بھی ہنر ضروری ہے. صلوات پر محمد. ہم چکرا گئے کہ یار یہ گاؤں کی خاتون بیچاری اسکول گئی نہیں ہے, عقیدت سے بھرپور ہیں, ان سے ہم کیسے کیا کہیں؟ تو اللہ نے دماغ میں ڈال دیا. میں نے کہا جاؤ امی سے کہہ دینا کہ اگر امام کے بعد امام کی اولاد نے انگور کھانا چھوڑ دیا ہو تو نظر نہیں ہو سکتی, اور اگر کھاتے ہو تو ہم امام کی اولاد سے بڑھ کے تو نہیں ہیں. صلوات بر محمد. تو ایک جو اہل بیت علیہ السلام مظہر صفات الہی ہیں. اللہ کے صفات میں ایک صفت ہے اس کا رحیم ہونا, غفار ہونا. بڑے سے بڑی بدماشی کر دو کوئی بات نہیں ہے نا. اسے پوری مجلس سے پڑھ چکا ہوں میں. قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, ٹینشن نہ لیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہیے میں بہت قریب ہوں, سنتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو. اسے کہیے مجھے پکارا کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حدیث کہتی ہے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. یہ خدا کی چیز ہے. 40 لوگ کسی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہ میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں الا خیرہ, اللہ کہتا قد اجزت شہادتکم, جاؤ تمہاری گواہی قبول. خدا کا عالم یہ ہے. سیم وہی چیز رسول اللہ کے اندر ہے. اب ایک ایک چیز پہ رکنا تو پھر لمبا ہو جائے گا نا. سیم وہی چیز رسول اللہ کے اندر ہے. 1000 بدماشی ہے یا رسول اللہ, کوئی بات نہیں. امیر المومنین, جس آدمی نے ضربت لگائی شہید کیا, اس کے بھیا شربت پلا دو اسے. یہ کہیں ملے گا, دنیا میں نہیں ملے گا. آدمی آ کے امام حسن گالی بک رہا ہے, بھوکے ہو سواری نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو الٹا پلٹا بک رہا تھا, حضرت نے سنا ہی نہیں. کہتا یا کہانی آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. حضرت نے کہا کہ میں تمہیں کو اوائڈ کر رہا ہوں. اور حد اس وقت ہو گئی کہ جو آدمی گھیر کے امام حسین سلام اللہ علیہ کو کربلا لایا, گھیر کے, معمولی جرم نہیں ہے. اور جب وہ آ گیا صاحب کلیجے سے لگا کے قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا. یہ پورے خاندان کا مزاج ہے. وہی تو ہمارے امام کا بھی ہے. بس آخری بات صلوات, وہی تو ہمارے امام کا ہے. گاؤں تھا کوئی, دیکھیے من کان للہ کان اللہ لہ, یہ بہت مشہور بات ہے. جو اللہ کے لیے ہو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ایک کوئی مولوی صاحب تھے کسی گاؤں میں دور دراز, نماز پڑھاتے تھے بیچارے بس گاؤں میں, مگر ایسا مخلص کہ اللہ نے ان کا عشق ڈال دیا تھا بستی والوں کے اندر. مر گئے, بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہوں, مر گئے. اب صاحب معلوم یہ ہوتا ہے کہ بستی کا باپ مر گیا ہے, کوئی یہاں ٹیک لگا کے رو رہا ہے, کوئی وہاں گریا کر رہا ہے, ایک ہنگامہ. بہرحال دفن وفن ہوئے, 4-6-10 دن جو بھی گزرا, تو پھر جو گاؤں کے سربراہ اردہ افراد بیٹھے کہ بھئی اب کیا ہوگا. مولوی صاحب چلے گئے, مسجد کا کیا ہوگا, مسجد کی رونق باقی رہنا چاہیے. تب تک اسی میں, اب وہ مولوی صاحب کا نام بھول گیا ہوں میں, یحییٰ یاد ہے, تو ایک یحییٰ صاحب تھے اسی مجمع میں. انہوں نے کہا کہ تو کیا ہوا, شیخ حسن تو ہے مرحوم کا لڑکا. تو کسی نے کہا کہ یار وہ کیا نماز پڑھائے گا لونڈا, ایک دن تو جو ہے وہ نازمیہ سلطانیہ مرزا علیم صاحب کہیں گیا نہیں. کہنے لگے بھائی نہیں گیا ٹھیک ہے, مگر 20-21 سال اتنے بڑے عالم کے ساتھ رہا ہے تو کچھ تو اثر آئے گا ہی. تو ایک تیسرے صاحب بولے ارے وہ خود بھی قبول کریں گے,
یحییٰ صاحب نے کہا وہ چابی میرے پاس ہے، قبول اچھی طرح کریں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ یہ میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے ان کے پیچھے بھی کیا راز ہے۔ تو ہم ابھی تک تیار نہیں تھے، لیکن اس شرط پہ ہم تیار ہو جائیں کہ تم نماز پڑھاؤ، ہم شادی کر دیں گے۔ اچھا ان کے بھی دماغ میں آئی ہوگی اب تو مولوی صاحب مر گئے، یہی رئیس ہیں تو چلو کر دو۔ خیر سارے مسجد والے پہنچ گئے شیخ حسن کے گھر، وہ بھی شریف آدمی۔ جی ارے مولوی صاحب کا اللہ آپ کو صبر دے بیٹا، یہ اللہ مغفرت کرے، یہ وہ۔ اچھا تو ہم لوگ آئے اس لیے ہیں کہ بھیا وہ مسجد تو خالی نہیں رہ سکتی نا، تو اب شام سے تم ہی آؤ۔ کیا میں؟ ارے میں کبھی گیا نہیں ادھر سے، مطلب میری لائن نہیں ہے وہ۔ ہو جائے گی دھیرے دھیرے دھیرے، جو ہے وہ مچھلی تالاب میں جاتی ہے وہ تیرنا سیکھ جاتی ہے۔ وہ ہمارے جس ہاسٹل میں رہتے تھے قم میں، تو پتہ نہیں بیچارے زندہ ہے مر گئے، بڑا مومن آدمی تھے، مشہدی عباس۔ تو ہمارے ایک روم پارٹنر تھے مرحوم شہید کیا نام ہے تقوی، تو وہ بغل کی مسجد میں تقریر کیا کرتا تھا۔ وہ وہی بارڈر پہ گئے، شہید ہو گئے۔ تو مسجد والے آئے ہمارے ہاسٹل میں کہ یار کوئی لڑکا اور بتاؤ، تو اس نے مجھ کو کہہ دیا، وہ ہندی ہے شیخ حسن لے جاؤ۔ ہمارے کہنے جاؤ، میں نے کہا یار ہم کیا فارسی میں تقریر کر پائیں گے؟ کہنے بیٹا مچھلی تالاب میں جائے گی خود ہی تیرنا سیکھ جائے گی۔ اور پٹے نے چڑھا دیا مجھ کو، دھیرے دھیرے میں پرماننٹ خطیب ہو گیا وہاں کا۔ تو دھیرے دھیرے سیکھ جاتا ہے آدمی، اور تب تک اللہم جیسے ہوتا ہے طریقہ ہو۔ یحییٰ خان اٹھے گئے، الماری کھولا اور جناب کا ماما لائے، اللہم ہو گیا صاحب۔ شام کو انتظار کریں گے مسجد میں۔ عجب اتنا پبلک خود ہی پیچھے پڑی ہے تو ہم کیا بیوقوف ہیں؟ یہ پہنچ گئے شام کو، تو اب خمس بھی آ رہا ہے، تو زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، بڑھیا بڑھیا دعوتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے بھی سوچا یار ٹھیک ہے معاملہ چل رہا ہے، مسئلہ کچھ نہیں آتا، نماز تلاوت کچھ نہیں آتی۔ ایک دن، اب 12 سال تک اس بندے خدا نے نماز پڑھائی، سن لیجیے، اور تمام 12 برس تک شیخ حسن نے باپ کی جگہ نماز پڑھائی، اور پورے جو ہے وہ گاؤں کے آقا مولا ہو گئے۔ ایک دن اب گھر سے جانے لگے تو آئینہ دیکھا، چند بال سفید، ایک جھٹکا لگا۔ آج آپ بہت مومن ہیں نا، کسی گناہگار کو دیکھ کے اس کو حقیر مت سمجھیے، کب ہم کو شیطان برباد کر دے اور وہ توبہ کر کے اور بن جائے۔ نہیں آؤں گا، پھر 4 لوگ سمجھا دیتے ہیں، ارے یار چھوڑو، کم سے کم 31 مارچ تک نکالو۔ فیصلہ بہت آسان ہے، یہ سب قصے پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا تھے جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، آگے کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ آئے مسجد، بجائے محراب میں جانے کے سائیڈ میں، پبلک سمجھیے کچھ ہو گیا آج۔ کھڑے ہوئے، دیکھیے صاحب 12 سال سے میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ میں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، اور میں نے کچھ جانتا وانتا نہیں۔ آپ لوگوں کا اصرار تھا، میری جوانی تھی، کھڑا ہو گیا، لیکن اب اس سے زیادہ میں آپ کے دین سے کھلواڑ جو ہونا تھا ہو چکا۔ 12 سال کی جتنی لوگوں نے، آسان کام نہیں ہے، پڑھ دینا بہت آسان ہے۔ 12 سال جن لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، بھیا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنی نماز پھر سے پڑھ لو۔ مسئلہ جو بتایا ہے، اتفاق صحیح نکل گیا ہو تو نکل گیا ہو، جو منہ میں آیا بکا ہے، کوئی مسئلہ مجھ کو نہیں آتا۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، چاپلوسوں سے بچیے۔ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دے رہے، چڑھا کے کھڑے ہو گئے یحییٰ خان۔ سبحان اللہ، سبحان، کیسا گھمایا، سبحان اللہ۔ بہرحال مرحوم کا اثر تو آنا ہی تھا، اولاد ہے ان کی۔ وہ TMT کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر سال، جانتے ہوں گے آپ حضرات، ٹیلنٹ جو ہے وہ جاننے کے لیے، ٹیلنٹ سرچ بولتے ہیں اس کو۔ تو وہ اس پہ آن لائن فارم بھرا جا رہا ہے، 20 مارچ ہے نا، 20 مارچ اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ جو بچے 4th کلاس سے لے کے 11 تک کے ہیں، کم از کم خود کے جاننے کے لیے، ماں باپ کو سمجھنے کے لیے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، اس فارم کو بھروائیے اور اس ٹیسٹ میں شرکت
کروائیے. لکھنؤ میں بھی ہوگا, ہمارے یہاں فیض آباد میں بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں جو ہے, وہیں ہمارے اسکول میں اب 30 جگہوں پر ان کا سینٹر ہوگا. تو پلیز جو موجود ہیں, جو نہیں ہیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ بھیا جاؤ, اپنے کو تو پرکھو کیا ہو. صلوات بر محمد و آل. یہ بیچارے ٹہل رہے یار, اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ دن ابھی سے پڑھ لو. اب خود ہی سے سوال جواب کر رہے ہیں. 34 سال کی ایج ہو گئی ہے, کیا پڑھیں گے اور کون پڑھائے گا؟ تب تک دیکھا ایک آدمی ٹہلتا ہوا, کیا بھائی صاحب بڑے ٹینشن میں لکھ رہے ہیں آپ, خیریت؟ تو پورا قصہ سنا دیا. اب وہی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرتے. پڑھو. کہنا ہم سوچ تو ہم بھی رہے, مگر اب اس عمر میں کہاں پڑھیں, کیا پڑھیں, کون پڑھائے گا؟ پڑھو گے اور پڑھو. چلو ہم چل رہے ہیں تہران, چلو گے؟ چلو ہمارے ساتھ چلو, ہم تم کو بتاتے ہیں کہاں پڑھنا. لے چلے گئے. کہنے لگے یہ جانتے ہو یہاں آیت اللہ کرمان شاہی ان کا گھر ہے, جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ, نکلیں گے. ان سے کہہ دینا ہاسٹل کے 9 نمبر کی چابی دے دیں. اس کے بعد ان سے کہہ دینا پڑھا دیں. شرح امثلہ جب پہلے دن داخلہ ہوتا ہے نا اسکول میں, تب پڑھائی جاتی پہلی کتاب. اور کون؟ آیت اللہ. کہہ دو شرح امثلہ پڑھا دیا کریں. وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے, کہہ دینا کہ ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر پہ رہتے, پڑھا دیا کیجیے. گئے, کھٹکھٹایا انہوں نے, کیا ہے بھیا؟ کہ 9 نمبر کمرے کی چابی. اچھا لا رہا ہوں. لگے کہ صاحب تھوڑا پڑھا دیا. کہ بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے رہتے ہیں نا گھر پہ. اچھا ٹھیک ہے جاؤ کل سے آ جانا. اچھا اب درس چل رہا ہے. بیوی ناراض ہو گئی کہ صاحب ایک آدھا گھنٹہ تو بچوں میں رہتے تو وہ بھی پڑھانے میں لگ گئے. تو دیکھیے ہم لوگ تو کیا ہے نا, لکھنؤ سے 3 بجے رات کو پہنچے تو صبح, ہاں بھیا بتائیے کہاں تک ہوا تھا کل, ہے نا. یہ ہم لوگوں کے کلاس اس طرح ہے. لیکن جو واقعاً پڑھانے والے ہیں, جو ہم نے بزرگوں کو دیکھا, چاہے 30 سال سے پڑھا رہے ہوں, چاہے جتنی چھوٹی کتاب ہو, جو کل پڑھانا ہے رات میں خود پورا تیار کرتے ہیں لیکچر. اب صاحب یہ چلتا رہا, بیوی ناراض ہو گئی, کتاب غائب. اب یہ پہنچے درس, کہنے لگے بھائی کتاب نہیں ملی, رات مطالعہ نہیں کر سکا میں. 1 دن 2 دن 3 دن کتاب ہی نہیں مل رہی. ایک دن آئے, کہنے لگے وہ درس, کہنے لگے بھائی کتاب نہیں مل رہی. اچھا رکو دیکھ. کہنے لگے ہم بتائیں کتاب آپ کی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہنے لگے اس کمرے میں جہاں وہ اس دن میں بستر لپیٹ کے رکھا جاتا ہے, توشک وغیرہ, اسی میں اندر ایک لال تھیلی میں کپڑے کی لپیٹ کے اسی میں رکھی ہے. خیر وہ نکل آنے. اچھا رکو 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 تو بیٹھو, تو تم کیا چیز ہو یہ بتاؤ پہلے. اب میرا دماغ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تم نے اس دن آگے کہا 9 نمبر کمرے کی چابی دے دو. میں نے پلٹ کے نہیں پوچھا تم ہو کون, لا کے دے دیا. تم نے کہا صاحب آدھا گھنٹہ پہلے ظہر سے آپ گھر رہتے ہیں, اسی میں پڑھا دیجئے. میرا دماغ کہاں تھا کہ میں پوچھتا بھائی تم کو کیسے پتا. آج تم کہہ رہے ہو فلاں جگہ کتاب, تم ہو کیا بھلا یہ بتاؤ. کہنے صاحب ہم کچھ نہیں ہیں. اب پورا قصہ اس نے سنا دیا, فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں گاؤں کے ہیں, یہ قصہ ہے. تو کہنے وہیں ایک صاحب مل گئے, دوستی ہو گئی. تو وہ بیچارے جو ہے یہاں تک لے آئے, انہوں نے سب سکھایا تھا ہم کو. اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں جب کوئی پرابلم ہوگی وہاں مسجد میں ملیں گے, ہم سے بات کر لینا. تو جب کئی دن درس نہیں ہوا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ صاحب کتاب نہیں مل رہی, انہوں نے بتایا ہے. تو اب یہ لڑکا جاہل تھا, یہ تو سمجھ نہیں پایا. آیت اللہ کرمان شاہی سمجھ گئے کہ کہاں سے کیس ہے. کہنے لگے تو اب دیکھو ہم نے تم کو پڑھایا ہے نا, استاد ہیں. ہاں صاحب. حق ہے میرا. کہا ہاں صاحب. تو اپنے دوست سے, اچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے بات کی ان سے, نام نہیں پوچھا اپنے دوست کا؟ کہا پوچھا کیوں نہیں؟ کہا تو نام بتایا. کہا نام بتایا. کیا نام بتایا؟ کہا ہم نے پوچھا, کہنے لگا ہمارا نام سید مہدی ہے. اب یہ بیچارہ تو نہیں پہنچ پایا وہاں تک, تو عام طور پر سید مہدی سید حسین نام ہوتا ہے. کہنے تو ایک کام کرو, اپنے دوست سے بات کر لو ہمارے لیے بھی, ایک دن ہم بھی مل لیں. بات کیا کرنا, چلیے ابھی مسجد میں ملیں گے, ملا دیتا ہوں. کہا نہیں وہ تو تمہاری دوستی ہے نا, تو تم مل لیتے ہو بھائی, ہم کو ٹائم لے کے بات کر لو. کہا ٹھیک ہے ہم بات کر کے آئیں گے. دوسرے دن آئے, کہنے کیا ہوا شیخ حسن, بات کیا؟ کہاں بات کیا؟ کیا کہا؟ کہ جا کے کہہ دینا کہ ہم سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس منزل پر تھا اپنی جہالت کے,
اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، ہم خود آ گئے اس کی رہنمائی کو۔ تم علم و کمال کی جس منزل پر ہو اپنے کو ٹھیک کر لو، ٹائم لینے کی ضرورت نہیں، ہم خود آیا کریں گے، ہے نا؟ بس وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی حضرت کی حدیث ہے، انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں، ولا ناسین بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ ایک داستان آ رہی تھی ذہن میں مگر 5 منٹ بچا ہے اذان کو، تو بس 2 جملے۔ اللہ اکبر۔ مرحوم آغا سید جمال الدین گل پائگانی رضوان اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت تھے۔ یہ آغا گل پائگانی نہیں جو بھی انتقال ہوا ہے، وہ محمد رضا، ان سے پہلے آغا سید جمال گل پائگانی فرماتے ہیں کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے تو کربلا کے مناظر کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں مگر کچھ مناظر ایسے ہیں کہ آدمی چاہے جتنی ریاضت کر لے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل اتنا قوی نہیں ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کر سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مگر ہمارے امام جہاں جاتے ہیں، جن کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں کے سارے مسائل، آج سن کے کتنے ہیں نا عاشور کے دن بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس امام کے قلب مبارک کا عالم کیا ہوگا جس کی نظروں میں سارا منظر ہے۔ ہاں 1 2 کہتے ہیں ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اچھے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اعمال ٹھیک نہیں ہے بد دعا نہیں دیتے، گریہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی پوچھے نا کہ آج پوری دنیا میں سب سے دکھا ہوا دل کس کا تھا، سوائے امام کے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا خدا اجر دے، حضرت کا ایک فقرہ اسٹیکر بھی بنا کے بانٹا لوگوں نے، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ وَلَا أَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے جد اگر روتے روتے آنکھیں خشک ہو جائیں گی تو خون روؤں گا، رونا۔ بس اس تصور کے ساتھ 2 منٹ سن لیجئے کہ ہم آپ سنتے ہیں امام کی نگاہوں میں وہ سارے مناظر ہیں۔ اچھا ہم کو آپ کو تو نہیں پتا نا کہ شہزادی کی قبر مبارک واقعاً کہاں ہے، لیکن امام کو تو پتا ہے نا کہ امام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ اب اگر اس بات کو آغا جمال الدین گل پائگانی کی مانا جائے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے مناظر سامنے ہیں، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قبر مبارک پر جاتے ہوں گے تو ان کی نظروں میں سارا منظر یہ آگ لائی گئی، یہ لکڑی لائی گئی، اس کم وقت نے پکارا علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے وَإِن ہوا کرے، اور صرف دھمکی نہیں دی گئی، کہا نہیں گیا، تاریخ کہتی ہے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص تیزی سے آیا، زور سے اپنے پیروں سے ایسا دھکا مارا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار، سامنے سے دروازہ، کچھ دیر تک دبائے رکھا۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے، بی بی جیسے ادھر و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں،
کہتے ہیں آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے کہ اتنے میں ایک شخص کے ہاتھ میں کوڑا تھا، قنفس نام تھا، قنفس، کوڑا لیا، اتنی زور سے بی بی کے بازو پہ مارا، لپٹ گیا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی کا بازو سیاہ ہو گیا، بعض تاریخوں میں ہے حتیٰ کہ دم لج پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک اور دوسری روایت، جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ کہتے ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے اتنی زور سے بی بی کے شکم مبارک پر ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خدینی لقد سقطت فی وحشائی ما فی احشائی، فزا مجھے پکڑ لو، فزا مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا۔ ادھر سے مولا کی آواز آئی، یا فزتو ادرکی مولاتکی، اے فزا دوڑو اپنی بیوی کی خبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، 2 منٹ باقی ہے اذان میں، تو جب تک پڑھ لیتے ہیں مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔